ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجلس تذکیر و تزکیہ میں اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں اصلاح ذات سے متعلق گفتگو ہو، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے. اس سے پہلے کہ آیہ کریمہ کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کروں یا اس کا ترجمہ پیش کروں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت و محبت کے ساتھ تحفہ درود و سلام بین طور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں مجلس کے تذکیر و تزکیہ سے متعلق اور اس کے منعقد کرنے سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. در حقیقت اس مجلس کے منعقد کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے دعوت کے کام میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اس کی فکر سے ہم غافل ہیں. ہم نے یہ سوچ تو بنائی کہ امت مسلمہ کے احوال کو درست کریں اور ان کی زندگیوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کام کا آغاز سب سے پہلے کہاں سے کرنا چاہیے وہ جو ارشاد فرمایا اس سے آج
کما حقہ ہم غافل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مطلوبہ نتائج جو ہمیں نظر آنے چاہیے وہ کما حقہ نظر نہیں آتے. اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا اگر ہم جائزہ لیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سید المعصومین ہیں لیکن اعلان نبوت سے پہلے اور دعوت و تبلیغ سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں کئی راتیں مجاہدے میں گزارتے تھے اور عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے. وہ جن کے صدقے میں نماز ملی، وہ جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ جن کے صدقے میں ہدایت نصیب ہوئی، اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ سے پہلے مجاہدہ فرمایا، مراقبہ فرمایا اور اپنی زندگی کے لمحات یاد الہی میں بسر کر کے دنیا میں آنے والے داعیان دین کو درس دیا کہ تم بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت کے کام سے پہلے خود اپنا تزکیہ کرو، مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، اپنے وجود کو اللہ کے قانون کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے قول و عمل کے اندر تضاد پیدا نہ ہو جو سب سے زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے یہ محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کیا ہیں. ہم خود سے تو داعی دین بن گئے، لیکن کیا قرآن مقدس کی روشنی میں ہم اس معیار پر اترتے ہیں؟ اور اگر نہیں اترتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت جل مجدہ کے پیغام پر عمل بھی ہو سکے اور ہمارے وجود کو ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے سانچے میں ڈھال سکیں. تو میں نے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازمی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے. یہاں آیے کریمہ میں پہلی بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی فکر ہی سے غافل ہیں اور اپنی فکر ہمیں بالکل ہے ہی نہیں. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہوگی کہ بھلا کوئی اپنی فکر کیوں نہ کرتا ہو. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی فکر سے مراد کیا ہے. تو قرآن دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے اپنی اصل فکر. کھانے پینے کی فکر تو سب کو ہے، آرام کی فکر سب کو ہے،
سرمایہ کی فکر سب کو ہے، عزت کی فکر سب کو ہے، صحت کی فکر سب کو ہے، لیکن جس چیز کی فکر قرآن بتا رہا ہے وہ چیز ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر۔ تو آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بڑی اچھی بات ایک عظیم صوفی کامل نے فرمایا، بڑی پیاری بات۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آنکھ بیمار ہے اس کا پتہ تمہیں چل جاتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، درد ہو رہا ہے، تو اس سے تم جان لیتے ہو کہ تمہاری آنکھ بیمار ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے۔ تمہارا ہاتھ بیمار ہے، اس کا علم تمہیں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کٹ گیا، دروازے کے اندر بند ہوتے وقت آ گیا یا سونے میں رہ گیا تو یہ تکلیف تمہیں محسوس ہوتی۔ ہاتھ بیمار ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، آنکھ بیمار ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، پیر بیمار ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بات اگر سننے میں نہ آئے تو کان بیمار ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن تمہارا دل بیمار ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جو جسم کا بادشاہ ہے اور جس کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ بیمار ہے اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو آج اگر ہم اس حوالے سے صرف سمجھنا چاہیں تو یہ بات بھی سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، اور اس فرمان کی روشنی میں ہمارا قلب بیمار ہے اس کا علم ہمیں ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر دل پر نہ ہو اور عبادت میں لطف نہ ملے تو سمجھ لینا تمہارا دل بیمار ہے۔ عبادت میں مزہ نہ آئے، عبادت میں کیف نہ ملے، عبادت میں سرور نہ ملے، عبادت میں دل نہ لگے، تو بس سمجھ لینا کہ تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اب دل بیمار سے مراد کیا ہے؟ گویا اس دل میں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی محبت ہونی چاہیے وہ محبت کا دیا ٹمٹما رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اس کی جگہ کسی اور محبت نے جگہ پکڑ لی۔ اب ہم اس فرمان کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم کیا ہماری پوزیشن ایسی نہیں؟ کیا ہمارا حال ایسا نہیں؟ کتنا دل لگتا ہے عبادت کے اندر، کتنی تڑپ ہمارے اندر ذوق عبادت کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارا دل بیمار ہی نہیں بلکہ موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے اور ہچکیاں لے رہا ہے۔ یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ ہمارے اندر جو جوش عبادت ہونا چاہیے، جو حرص عبادت ہونا چاہیے، دور تک اس کا کوئی نشان بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور دل کی بیماری کی علامت بتائی گئی، اور وہ علامت یہ ہے کہ دنیا کے ملنے پر خوشی محسوس ہوتی ہے
اور دنیا کے چھٹ جانے پر یا دنیا کے کم ملنے پر آدمی غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ دل کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میکزیمم عمل کر کے ہی اسے خوشی نصیب ہو. یہ اس کے دل کی علامت ہے زندہ ہونے کی. تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. اور آگے جو فرمایا گیا کہ نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. اگر تم نے اپنی فکر کی. اب یہاں فکر سے مفسرین اور بھی کچھ مراد لیتے ہیں. ایک مراد تو یہ لیتے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کو ٹٹولتے رہو، جانچتے رہو ایمان کو، ایمان کے بارے میں فکر مند رہو. اور اب کیسے جانا جائے کہ ہمارے ایمان کی سچویشن کیا ہے، کیا ہے ہمارے ایمان کی سچویشن؟ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی آیتیں ایمان سے متعلق بیان فرمائیں، لیکن اس میں سے ایک آیت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس سے آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. انما حسر کے لیے آتا ہے. وہی مومن ہیں، وہی مومن ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا قلب لرزنے لگتا ہے، ان کے قلب پر دقت طاری ہو جاتی ہے، ان کا قلب خشیت ربانی سے لرزنے لگ جاتا ہے. اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ہمارے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے پورا سنا ہوگا. اس سے پہلے کیا تھے اور ایک آیت نے ان کی زندگی کیسے بدل دی، اور اس کے بعد اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر جارو کش تھے اور محفل درس حدیث کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے تو ان کے تقوی و طہارت اور خشیت ربانی کا اتنا چرچا ہوا، اتنا چرچا ہوا کہ جب حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئی کہتا اللہ تو فضیل بن عیاض لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے وہ. اور جب حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے کے محدثین اور علماء کہنے لگے فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا خوف اس دنیا سے اٹھ گیا. یعنی سراپا وہ خشیت ربانی بن چکے تھے. ان پر اللہ کی کبریائی، اللہ رب العزت کی شان قہاری اور اللہ رب العزت کی غضب کے حوالے سے اس حد تک اثر ان کے وجود پر موجود تھا کہ وہ اللہ کا نام سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. تو مومن وہی ہے، وہی ہے مومن. ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات
وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. توجہ چاہوں گا. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو مدینے کے لوگ پکار اٹھے کہ فضیل بن عیاض نہیں، اللہ کا خوف اس دنیا سے اٹھ گیا. تو مومنین کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو خشیت ربانی سے ان کا قلب لرزنے لگتا ہے، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو جانچ کر کے دیکھیں کیا ہے ہمارے ایمان کی سچویشن. اللہ معاف فرمایا سچویشن الا ماشاءاللہ یہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں یار مسجد میں جانا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا. اور معاف کیجیے گا شیطان اس سلسلے میں وساوس پیدا کرتا ہے، الجھنیں پیدا کرتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، وسوسے پیدا ہوں، الجھنیں پیدا ہوں اور قدم ڈگمگانے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل بیمار ہو چکا ہے. اور اذان کی آواز سننے کے بعد دل میں خوشی پیدا ہو کہ مولا کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ دل زندہ ہے، بیمار نہیں. دل زندہ ہے. اور آیات کی تلاوت یہ ایمان میں اضافہ کرتی ہے. آیات کی تلاوت یہ ایمان کو جلا بخشتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ فکر ایمان کی کرو کہ آج چوطرف سے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. شیطان سب سے زیادہ کوشش مومنین کے سینے سے ایمان نکالنے ہی کی کوشش کرتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کو دل سے نکلوا دیتا ہے اور پھر خوب عبادت میں لگا دیتا ہے. جیسے بدعقیدہ لوگوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ان کے ظاہری طرز حیات کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ایمان یہ بنیاد ہے، بنیاد ہے. تو فکر کرو اپنے ایمان کی. ایمان جس چیز سے کمزور ہوتا ہے، مثال کے طور پر بندہ جھوٹ بولا، ایمان کمزور ہو گیا. نماز میں سستی کیا، ایمان کمزور ہو گیا. غیبت کیا، ایمان کمزور ہو گیا. چغلی کیا، ایمان کمزور ہو گیا. گانے گنگنایا، ایمان کمزور ہو گیا. وعدے کی بے وفائی کی، ایمان کمزور ہو گیا. امانت میں خیانت کی، ایمان کمزور ہو گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں سستی پیدا ہوئی، ایمان کمزور ہو گیا. ماں باپ کی نافرمانی کی، ایمان کمزور ہو گیا. خلاف شریعت کام کیا، ایمان کمزور ہو گیا. اور جب کیفیت یہ بن جائے کہ ہر اچھے کام کے کرنے میں دل کو سکون ملے اور گناہ کرنے میں دل میں کھٹکا پیدا ہو، سمجھ لینا اللہ نے ایمان کا دیا روشن کر رکھا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کرنے سے اچھا لگے اور گناہ کرنے سے برا معلوم ہو، سمجھ لینا اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے چن لیا ہے. وہ انسان مومن ہے. تو پہلی چیز بتائی گئی ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایمان قلب کی تصدیق کا نام ہے، اور اسی قلب کے اندر دو لشکر دوڑتے ہیں، ایک شیطان کا لشکر، ایک رحمان کا لشکر۔ شیطان کا لشکر اپنی طرف کھینچتا ہے، رحمان کا لشکر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک میدان ہے، دل کیا ہے؟ ایک میدان ہے، اور اس میں شیطان اور رحمان کے لشکر انسان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ آؤ، دل کو کھینچا جاتا ہے۔ اب اگر گناہ کی طرف میلان ہو جائے تو دل گندا ہو جائے گا، اور نیکیوں کی طرف میلان ہو جائے تو دل پاک اور صاف ستھرا ہوگا۔ اب قرآن نے کہہ دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ناکامی کی وجوہات، اور ظاہری طور پر بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں، لیکن کامیاب وہ نہیں جو انسانوں کے دلوں کا فاتح ہو، کامیاب وہ ہے جو اپنے دل پر فتح حاصل کر لے۔ ہم نے اپنے دل پر کیا فتح حاصل کی؟ اب آئیے مزید ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور آج صرف ہمیں اپنے وجود کے حوالے سے سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنی ذات کی فکر کے حوالے سے غور کرنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت کے اندر جو اس کتاب کا آغاز فرمایا ہے، تو اس کا پہلا باب مسلمانی کے عنوان کے تحت، مسلمانی کے عنوان میں انہوں نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز یہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچاننا خدا تعالی کے پہچاننے کی کنجی ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا یہ اللہ رب العزت کے پہچاننے کی کنجی ہے اور چابی ہے۔ اس لیے وارد ہوا، کیا وارد ہوا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنی ذات کو جس نے پہچان لیا۔ اب اپنی ذات کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ اپنی ذات کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ کا یہ فرمانے دی عالی شان، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی ذات حق ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنی نشانیاں دنیا میں، جہان کے اندر، اور انسان کی اپنی ذات کے اندر، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سمجھنے برابر؟ اللہ کی نشانیاں صرف جہان میں نہیں ہیں، انسان کے وجود میں بھی ہیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھائے گا جہان میں اور ہماری ذات میں، خود اپنی ذات کے اندر، تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ حق ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب ہماری ذات میں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ ہماری ذات میں، ہمارے پورے اسٹرکچر کے اندر، وجود کے اندر اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟
تو اس پر قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس سے ہم سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے کرم اور اس کے کمال تخلیق کے اوپر فدا ہونے کو جی چاہے۔ اب میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ ہماری ذات کے حوالے سے کیوں فرمایا گیا کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اے عزیز، ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم جو ہے نا، یہ ہمارا وجود جتنا ہم سے قریب ہے، اتنا قریب تو کوئی بھی نہیں۔ ہم کہیں بھی جائیں تو ہمارا وجود تو جا رہا ہے نا، تو ہمارا وجود ہم سے قریب ہے۔ آنکھ قریب، ہاتھ قریب، پیر قریب، ناک قریب، کان قریب، پورا اسٹرکچر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی بالکل ہم قریب سے قریب تر ہیں، ہمارا وجود پورا قریب ہے۔ اور جتنا یہ قریب ہے بظاہر اس سے قریب کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ ہیں تھوڑے سے فاصلے پر، گدا تھوڑے سے فاصلے پر، مائک تھوڑے سے فاصلے پر، لیکن پورے اسٹرکچر کو دیکھیں تو یہ پورا اسٹرکچر ہمارا بالکل ایک دوسرے سے قریب ہے۔ آنکھ سے قریب ناک، ناک سے قریب کان، یہ سب منہ، ہونٹ، دانت، زبان، یہ سب ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اور جب تو اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا، اتنے قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا تو اور کیا چیز پہچانے گا؟ کیا چیز پہچانے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے وجود کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اور جب اتنا قریب وجود ہے، اس کو جب ہم نہیں پہچان سکے تو کسی اور چیز کو کیا پہچانیں گے؟ کسی اور چیز کو کیا پہچانیں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ اب میں کھول رہا ہوں، اسے آج کے سبق کے اندر آپ کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا ہے، اور جس نے اسے محفوظ رکھ کر اس پر عمل کی کوشش کی اور اپنے وجود کی جس نے فکر کی، در حقیقت انشاءاللہ العظیم وہی کامیابی اور کامرانی کے زینے کا مسافر ہوگا اور عروج کی منزل کا مسافر ہوگا۔ قرآن نے پہلے میں نے کہا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اور یہاں فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس نے ہمارے وجود میں نشانیاں رکھ دی ہیں، وہ دکھائے گا ہمیں۔ اب جو وجود قریب سے قریب تر ہے ہم نے اس کو پہچانا نہیں، اور یہ نہ پہچاننا یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور پہچاننے سے ہم نے پہچانا بھی ہے کسی حد تک، یہ بھی نہیں کہ نہیں پہچانا، ہم نے ظاہر کو پہچانا۔ توجہ چاہوں گا، اب جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں، ہم نے ظاہر کو پہچانا، باطن کو نہیں پہچانا۔ ظاہر کو کیسے پہچانا؟ اس اعتبار سے پہچانا تو کہ ہم جانتے ہیں کہ بھوک لگی ہے فوراً کھانے کے لیے دوڑ پڑے، یہ ہم نے پہچانا کہ بھوک لگی ہے تو بھوک کھانے سے مٹے گی۔ پیاس لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پانی جلدی سے پی لیں گے پیاس بجھ جائے گی۔ غنودگی طاری ہے تو ہم فوراً سونے کی فکر کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا سو لیں گے تو جسم کو راحت مل جائے گی۔ تکلیف پیٹ میں ہو تو فوراً علاج کے لیے جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا علاج کرا لیں۔ تو ہم نے ظاہری اسٹرکچر کو تو پہچانا، آنکھ میں تکلیف ہے طبیب کے پاس چلے گئے، پیٹ میں تکلیف ہے طبیب کے پاس چلے گئے، یہ اسٹرکچر کو تو ہم نے پہچانا، لیکن جو اصل پہچاننے کی چیز ہے اسے ہم نے نہیں پہچانا۔ اس کو سمجھو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ اور ہم نے اسے بالکل چھوڑ دیا، ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ جو خدا دیکھتا ہے
اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کوئی یہ نہ جان سکے کہ اپنی سعادت کس میں ہے اور کامیابی کس میں ہے، اس وقت تک وہ انسان ایسے ہی بھول بھلائیوں میں اور گناہوں کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتا رہے گا۔ اب آپ سوچو، بھوک لگتی ہے تو جانور بھی کھانا کھاتا ہے یا نہیں؟ پیاس لگتی ہے تو جانور بھی پانی پیتا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اگر یہ خاصیتیں ہم میں ہیں تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں جو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم جس طریقے سے بہت سارے چیزوں کا مقتضی ہے، یعنی طلبگار ہے، چاہتا ہے، ویسے ہی دل بھی کئی چیزوں کا متقاضی ہے، دل بھی کچھ چاہتا ہے۔ اور یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کے ملنے پر تمہارے دل کا چین ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عزت و شہرت ملنے پر تمہارے دل کا چین ہے۔ توجہ چاہوں گا، دنیا کی کوئی غذا دل کے چین کا ذریعہ نہیں ہے، نہ عزت چین کا ذریعہ ہے، نہ شہرت چین کا ذریعہ ہے، نہ مال چین کا ذریعہ ہے، بلکہ فرمایا گیا میرے بندے اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے تو دو چیزیں بیان فرمائی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے غلاموں کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے، ان صلاتک سکن لکم، میرے محبوب بے شک آپ کی دعا، آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غمگین آپ بھی ہوتے ہیں، غمگین میں بھی ہوتا ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کیا کوشش کی ہم نے؟ غصہ آتا ہے تو چڑچڑا جاتے ہیں، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے امتحان کس طریقے سے ہوتا ہے، کھانا اور خدا کا فرمان، پینا خدا کا فرمان، چلنا خدا کا فرمان، یہ سب کا تقابل ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کھانا بھوک لگی ہے آپ کو اور نگاہوں کے سامنے حرام ہے، اب امتحان ہو رہا ہے، بندہ کھاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ اب بندے نے بھوک لگی ہے لیکن حرام نہیں کھا رہا، مبارک ہو کہ اس نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کر رکھا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی حلال کا نہیں ہے، کسی ایسے شخص نے بسلری کی بوتل دی جو حرام کی کمائی کا ہے، ہم نے نہیں پیا۔ مشروبات حرام موجود ہیں، ہم نے نہیں پیا کہ رب کا فرمان ہے، اگر بچ گئے کامیاب ہوئے۔ تو جو قرآن کہتا ہے تم اپنی فکر کرو، اس سے مراد یہی ہے، یہی مراد ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ صوفیاء کرام اور ہم میں یوں تو کئی درجے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن ایک واضح فرق یہ ہے کہ ہم صرف ظاہر کی فکر کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ باطن کی فکر کرتے تھے۔ یہ واضح فرق ہے، انہوں نے کبھی ظاہر کی فکر نہیں کی۔
اور یہی وجہ ہے کہ مولا کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ فرمایا گیا کہ گرد آلود لباس اور چہرے والے ان سے نہ الجھا کرو کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیا کرتا، پوری فرما دیا۔ بڑی عجیب شان تھی ان لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ سن کر کے انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ ہمارے وجود ہی کے اندر اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھ دی ہیں، ان نشانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج ہماری سچویشن کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ جیسا خدا کو یاد رکھنا چاہیے ویسا آج بندہ خدا کو یاد نہیں رکھا ہے، بھولا ہوا ہے خدا کو، اور اس خدا کو بھول جانے کی سزا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا چکے۔ تو اللہ نے سزا کیا دی؟ توجہ چاہوں گا یہ سمجھنے کے لیے خود کے وجود کے حوالے سے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ تو اب جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ وہ بندوں کو خود اپنے آپ کو بھی بھلانے کا موقع دے دیا کہ جو اللہ کو بھول گئے نا وہ خود کو بھی بھول گئے، اب اپنی فکر سے غافل ہو گئے۔ خود فراموشی، یعنی خدا فراموشی کی سزا یہ ملی کہ بندہ خود فراموش ہو گیا، اپنی فکر سے غافل ہو گیا۔ جو خدا کو بھول جاتا ہے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بندہ خدا کو بھول جانے والا خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کیا کسی رات اٹھ کر کے ہم نے اپنی فکر کی؟ کسی رات اٹھ کر کے ہم نے اپنے بارے میں غور کیا کہ ہمارا انجام ہمارے اعمال کی بنیاد پر کیا ہوں گے؟ تو در حقیقت یہ خدا فراموشی کی سزا ہے یا اللہ کو بھول جانے کی سزا ہے۔ جیسا اسے یاد رکھنا چاہیے ویسا یاد نہ رکھنا، یہ اس مرض کے اندر گرفتار ہو جانے کا سبب ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا فراموش نہ بنیں بلکہ اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں کہ اللہ کی یاد کا معاملہ کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضور مرد کون ہے؟ کون ہے مرد؟ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا مرد کو کہ مرد کون ہے، تو جب میں قرآن میں مرد کو تلاش کیا تو مجھے مرد کا پتہ چل گیا کہ کون مرد ہے۔ فرماتے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت تجارت جسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے وہ مرد ہے، وہ مرد ہے۔ اور ہم ان چیزوں سے بہت ہی غفلت اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ اور کتنا کم نصیب ہوگا وہ بندہ
جو اپنے محسن کو بھول جائے. کون ہے جس نے آنکھیں عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے زبان عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے دل عطا فرمایا؟ کون ہے جس نے وجود عطا فرمایا؟ اس کے عطا کردہ وجود سے ہم ساری کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے محسن ہی کو بھول جائیں تو اس سے بڑھ کر کے کم نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی شان جب قرآن بیان کرتا ہے تو کیا ہی خوب بیان کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کون ہے عقل والے؟ تو قرآن کہتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کی کوئی چیز انہیں یاد الہی سے غافل نہیں کر پاتی. مجھے یاد ہے ایک جید عالم دین ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے انہوں نے گزارش کی کہ میں اپنے قلب کو جاری کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے قلب کو جاری کرنا؟ زبان جس طرح سے چپ ہوتی ہے نا, ویسے قلب کی بھی ایک زبان ہے جو یاد الہی سے چپ ہو جاتی ہے. اور جب بندے کی سچویشن یہ ہو جائے کہ وہ یاد الہی کو اپنی زندگی بنا لے تو وہ سوتا بھی ہے تب بھی اس کا قلب جاری رہتا ہے یاد الہی. تو حاضر آئے, میں اپنا قلب جاری کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا وہ فلاں ولی جو ہے نا ان کی چارپائی کے نیچے جا کر سو جاؤ. وہ گئے اور ان کی چارپائی کے نیچے جا کر کچھ گھنٹے سو کر کے آئے. قلب جاری ہو گیا. اب کیسا جاری کہ وہ چپ بیٹھے رہتے تھے, دل سے ذکر الہی کی آواز آیا کرتی, ذکر الہی کی آواز. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ایک بندہ مومن یاد الہی کو اپنا اس طریقے سے وتیرہ بنا لے کہ کبھی بھی اپنے رب کی یاد سے وہ غفلت اختیار نہ کرے. اس لیے کہ وہ شخص نہایت ہی کم نصیب ہے جو اپنے محسن کو بھول جائے, اور سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جو اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں تو کیوں برتتے ہیں قرآن نے اس کو بھی بتا دیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان نے ان پر تسلط جما دیا, بس اسی نے انہیں محسن حقیقی کی یاد سے غافل کر دیا ہے. توجہ اس طرف رکھیے. کس نے؟ شیطان نے. اگر ذکر الہی میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا کہ شیطان نے تسلط کر لیا ہے, دل پہ قبضہ جما لیا ہے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنا خود احتساب کریں. شیطان نے ان پر تسلط کر لیا ہے, اور اس کے تسلط کی علامت کیا ہے؟ محسن حقیقی کی یاد سے غافل کر دینا. یہ اس کے تسلط کی علامت ہے, اس کے تسلط کی علامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جب کوئی یاد الہی میں, ذکر الہی میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اچھی تقریر کریں تو نام ہمارا ہوگا, اچھی نعت شریف پڑھیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. لیکن ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا.
اور اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کی شان دیکھو کہ وہ اپنے بندوں پر کرم کی کس طریقے سے بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہیں خواب میں شیطان ننگا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بے حیا، توجہ چاہوں گا، آپ نے فرمایا بے حیا تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ اب بولا کیا یہ لوگ آپ کے نزدیک انسان ہیں؟ شیطان نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا یہ انسان؟ آپ نے فرمایا بے شک یہ انسان ہی تو ہیں۔ شیطان لعین کہنے لگا اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو میں ان سے اس طرح نہ کھیل پاتا جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ انسان تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو شونزیہ، یہ بغداد شریف کا ایک محلہ ہے، کہ مسجد میں معتکف ہیں جن کی عبادت و ریاضت سے میں بھولا جا رہا ہوں۔ میں جب بھی انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں جب بھی انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ رب تعالی کو اشارہ کرتے ہیں اور میں جلنے لگتا ہوں۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شونزیہ گئے۔ وہاں آپ نے 3 لوگوں کو دیکھا جو اپنی گدڑی میں چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ کے آنے کی آہٹ سن کر ان میں سے ایک نے گدڑی سے اپنا سر نکالا اور بولا اے جنید، شیطان لعین کی بات تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ اس مومن کی فراست تھی کہ اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت جنید نے آج شب خواب میں کیا دیکھا ہے۔ کیا سمجھے اس واقعے سے آپ؟ کیا سمجھے؟ گدڑی میں لپٹے ہوئے 3 بزرگ اللہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے۔ شیطان نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ سوسائٹی میں کوئی انسان نہیں، اگر انسان دیکھنا ہے تو جامع مسجد شونزیہ کے اندر 3 لوگ بیٹھے ہیں جن کا جو رب کی بارگاہ میں اشارہ کرتے ہیں تو میں جل جاتا ہوں، میں ان کے عبادت و ریاضت سے بھول جاتا ہوں۔ اب آپ سوچو کہ حضرت جنید بغدادی پہنچے، 3 لوگوں کو گدڑی میں لپٹے ہوئے دیکھا، ایک نے گدڑی سے اپنا سر نکالا اور کہا اے جنید، شیطان لعین کی بات تم کو دھوکہ نہ دے۔ کیا چیز ہے اس پہ؟ کیا سمجھا آپ نے؟ گویا وہ اللہ والے یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے تم کو جو ہمارے حوالے سے کہا ہے، جو ہمارا مرتبہ بیان کیا ہے، ہم اس مرتبے کے لائق نہیں۔ یہ ان اللہ والوں کی شان ہے کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، کہ آپ کو شیطان لعین دھوکہ نہ دے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ ہونے کے بعد اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اسلاف میں اور موجودہ دور کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں پہلے کے لوگ تو کچھ عبادت کر کے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، کچھ کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ ان کے اندر، یہ اللہ والوں کی بات نہیں، عوام کی بات میں فرما رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کے اندر جو ہے وہ نمائش کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، وہ کچھ کر کے نمائش کرتے تھے۔ اور آج کے بندے کا حال یہ ہے، کچھ نہ کر کے نمائش کر رہا، یعنی ہم نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا
ہم کو سب سے بڑا مقدس اور ولی کامل سمجھ بیٹھے. یہ ہماری کچھ نہ کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں، اور وہ بہت کچھ کر کے. پہلے کے زمانے کے عوام، خواص کا حال تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ تو اپنی مقام کو چھپایا کرتے تھے، ظاہر ہو جائے تو لوگوں کہتے تھے بھائی بتانا نہیں کسی کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور بہت اپنے آپ کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو، ایک فکر رکھو، ایک فکر، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، ان کی رضا، اور ان سے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش. یہ یاد رکھو، ایک فکر بنا لو. جو میں فکر آج دے رہا ہوں اسے ذہن میں رکھو. کوئی تاجدار، کوئی سرمایہ دار، کوئی کروڑ پتی، کوئی ابج پتی، کسی کے قریب ہونے کی کوشش بھی مت کرو، فکر بھی مت کرو. اگر فکر رکھنی ہے تو بس ایک چیز کی، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اس کے رسول سے قریب ہو جائیں. بس یہ فکر دامن کی رکھو. اس فکر کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لو اور اپنی فکر کرو. ہم سب قوم کی فکر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی فکر سے غافل ہو چکے ہیں. تو آج کی نشست کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات، اپنی فکر کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے. کیوں مولا نے فرمایا جہنم سے بچاؤ؟ کیوں مولا نے فرمایا کہ اپنی فکر کرو؟ اس لیے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو اب مولا فرماتا ہے میری امانت کا خیال کرو. مومنوں، یہ جان تمہاری نہیں، میری امانت ہے، اس کی فکر کرو، اس کو جہنم سے بچاؤ. ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے ہمیں اپنے وجود پر محنت کرنی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ طاقتور بننے کی آرزو رکھتا ہے، جو شخص سب سے زیادہ طاقتور بننے کی آرزو رکھتا ہے، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس وہ اللہ پر بھروسہ کرے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے. اور جو سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہو، بہت اہم چیز عرض کر رہا ہوں، جو سب سے زیادہ غنی اور دولت مند بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے قبضے میں موجود دولت سے زیادہ اس دولت پر یقین رکھے جو اللہ کے قبضے میں ہے. اس دولت پر یقین رکھے جو اللہ کے قبضے میں ہے. اور جو سب سے زیادہ معظم اور مکرم بننا چاہتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرا کرے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرا کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو آپ بھی سماعت فرما لیں، اور ہو سکے تو اسے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا
ملاحظہ ہو، راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ بڑی مقبول دعا ہے، اسے یاد بھی کریں، اسے اپنی نماز کے بعد دعا کے اندر شامل بھی کریں۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت اس دعا کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ اب کیا کرنا ہے آئندہ درس سے پہلے تک اپنے حوالے سے، خود کی ذاتی حوالے سے؟ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے اگر کسی کی قضا بھی اللہ نہ کرے ہوتی ہو تو آج سے یہ معمول بنا لیں کہ ماضی میں جو نمازیں کبھی قضا ہوئی ہیں اللہ توفیق دے تو زیادہ دنوں کی نماز قضائے عمری ادا کریں، اور اگر آپ کے لیے بہت زیادہ دنوں کی ایک دن میں ادا کرنا ڈیفیکلٹ ہو تو آپ یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ کم سے کم 1 2 3 4 جتنے دن کی بھی ممکن ہو سکے گی آپ قضائے عمری اپنی زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے اسے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ میں نفل کے حوالے سے ابھی نہیں کہتا ہوں کہ قرب الہی کا ذریعہ نفل ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے ابھی نہیں کہتا ہوں، ابھی اس کی پابندی کی کوشش کریں۔ ایک رجسٹر بنا لیں، اپنے سن بلوغ سے لے کر ابھی تک کا ایک چارٹ تیار کریں، اور اس کو آپ روزانہ جتنے وقت کی نماز 1 مہینہ لکھتے ہیں، 2 مہینے کا آپ ایک کیلنڈر بنا لیں، ہوتا جائے اسے مائنس کرتے جائیں، اسے ٹک کرتے جائیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں صاحب ترتیب میں شامل فرما دے۔ یہ کرو، آج ہم اپنی فکر کے لیے بیٹھے۔ اور دوسری چیز، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت۔ طلبہ جو دارالعلوم انوار مدینہ اور جامعہ غوثیہ نجم العلوم کے جو طلبہ ہیں وہ تو الحمدللہ اس کے عادی ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ایک اور میں عمل دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، کم از کم اس کی عادت۔ اور آپ کی عمر اتنی ہے کہ الحمدللہ سب نماز اور اکثر جماعت کے بھی پابند ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو بھی چلائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ عمر کے اعتبار سے اگر کوئی نمازیں کبھی قضا ہوئی تو چارٹ بنا کر کے اس کو آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں اور احتساب اپنا کرتے رہیں۔ میں انشاءاللہ یہ نشست چلتی رہیں گی تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر دوسری نشست کے اندر بتاؤں گا۔ احتساب کی فکر کریں اور اپنے وجود کو خوب سے خوب تر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ مبلغین حضرات روزانہ قرآن شریف پڑھیں، طلبہ تو پڑھتے ہیں، مبلغین عادت بنا لیں، 1 رکوع کم سے کم، اور اللہ مزید توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ، کم از کم اتنا ضرور پڑھو۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے ایسے دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ لوہے پہ زنگ نکالنے کا طریقہ موجود ہے، ویسے ہی دل پر بھی زنگ لگ جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرو، کہ یہ دونوں چیزیں دلوں کے زنگ کو دھو دیا کرتی ہیں۔ اس کی عادت بناؤ، سفر میں حضر میں کہیں بھی آپ کی تلاوت کی عادت چھٹی نہ پائے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرکز کی طرف سے منعقدہ مجلس تذکیر و تزکیہ میں آج کی آپ کی نشست، آپ کی حاضری کو اور میری حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور روزانہ رات سونے سے پہلے
دن بھر کے کیے ہوئے اعمال کے احتساب کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی فکر کرنے کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وما علينا إلا البلاغ المبين.